اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تاکہ، اور ایک ترجمہ ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات، وہ تمہارا رب، جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور اتارا آسمان سے پانی کو، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، پس نکالا اللہ تعالی نے اس پانی کے ذریعے سے پھلوں کو تمہارے لیے بطور رزق کے، فلا تجعلوا للہ اندادا، پس تم نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے کوئی مقابل، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو۔ تو میں نے عرض کیا کہ ان پچھلے رکوع میں، پچھلی 20 آیتوں میں 2 رکوع میں منافقین کا تذکرہ ہے، سب سے پہلے ہدایت یافتہ لوگوں کا تذکرہ، اس کے بعد کافری کفاروں کا تذکرہ، پھر منافق کا تذکرہ۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان تینوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ بعض جگہوں میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں۔ فرمایا کہ اے ایمان والوں کا جو تذکرہ آتا ہے تو عام طور پہ وہ آیت مدنی آیت ہوتی ہے، کیونکہ مدینہ میں اکثریت مسلمانوں کی تھی، چند شاذ و نادر ہی منافق تھے، تو ان مسلمانوں کی اہمیت جتلانے کے لیے یہ کتنے بڑے لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے تعبیر کیا۔ اور مکی آیتوں میں، چونکہ مکہ میں اکثر کفار تھے، مسلمان بہت کم تھے، تو وہاں جملہ آتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ چونکہ یہ بھی آیت اگرچہ مدنی ہے، لیکن چونکہ یہاں پر ساتھ میں کفاروں کو بھی خطاب کیا گیا ہے اور ساتھ میں منافقین کو بھی خطاب کیا گیا ہے، تو اس کا جو انداز اللہ تعالیٰ لے کر فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، اے یہ تینوں جماعتوں، یعنی متقین، منافق اور کافر، تینوں کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبادت کا مطلب مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معروف اقرار میں لکھا ہے کہ عبادت کا مطلب ہے پوری دل جمعی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جانتے ہوئے ہر گناہ سے بچ جانا، یہ ہے عبادت۔ یہ ہے عبادت کا اصل مطلب۔ ہم عبادت سمجھتے ہیں صرف نماز کو، ذکر کو، یہ بھی عبادت ہے، لیکن یہ عبادت کا ایک حصہ ہے، جس کو دوسرے الفاظ میں اب یہ سمجھیں جس کو حضرت والا نے آسان لفظوں میں ہمیں سمجھایا، پلس اور مائنس وائرنگ۔ پلس بھی عبادت بھی ہو، منفی بھی عبادت ہو، تب نور جلے گا، پلس وائرنگ بھی ہو، مائنس وائرنگ بھی ہو، تب بجلی آئے گی، تب پنکھے چلیں گے، تب لائٹ چلے گی، تب مائک وغیرہ سب چلیں گے۔ تو اگر عبادت اصل کیا ہے، مثبت بھی ہو، اللہ کی عبادت بھی ہو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ ہو، نوافل ہو، جو طاقت ہو، اور ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا بھی ہو، یہ ہے اصل عبادت۔ اس عبادت کا اللہ تعالیٰ نے سب سے مطالبہ کیا ہے۔ اب فرمایا ہے کہ اس عبادت کرو، کفار بھی ہیں، ان سے بھی عبادت کا مطالبہ ہے، اور اس عبادت کا مطالبہ منافقین سے بھی ہے، اس عبادت کا مطالبہ مومنوں سے بھی ہے، گناہ گار مومن مسلمان، اور اس عبادت کا مطالبہ متقین سے بھی ہے۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کفار سے عبادت کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہے کفار عبادت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کی تم پرستش کر رہے ہو، بتوں کو پوج رہے ہو، ان کو چھوڑ کر ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ منافقین کو جو کہا گیا عبادت کرو، اس کا مطلب یہ ہے نفاق چھوڑ کر اور صریح ایمان کرو، سچے دل سے ایمان لے آؤ۔ گناہ گار مسلمانوں سے جو عبادت کا خطاب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ چھوڑ کر کامل اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاؤ۔ اور مومنین سے، متقین سے، ہدایت یافتہ سے، اب عبادت تو ہدایت یافتہ ہے، تقوی والے ہیں، سب عبادت کر رہے ہیں، ان سے کس چیز کا مطالبہ ہے؟ ان سے 2 باتوں کا مطالبہ ہے، ایک اپنی عبادت پر، اپنے تقوی پر جمے رہو، اور دوسرا اس میں ترقی اختیار کرو۔
کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما عرفنا کا حق کا معرفتک، اے اللہ میں نے آپ کی معرفت کا، آپ کی پہچان کا حق ادا نہیں کیا. ما عبدنا کا حق کا عبادتک، اے اللہ میں نے آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا. نماز جیسی عبادت کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کہ اے اللہ آپ کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ میں سید الانبیاء ہو کر آپ کی عظمت کا حق ادا نہیں کر سکتا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے ہم کیا بھیجتے ہیں؟ اس لیے متفقین سے فرمایا کہ عبادت کرو، کیا مطلب کہ اس میں ترقی اختیار کرو اور جمے رہو اس پر. اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں یہ نہیں فرمایا اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں کوئی نام لے کر نہیں آئے، بلکہ فرمایا اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. کیا مطلب؟ رب کسے کہتے ہیں؟ پالنے والا. حضرت والا فرماتے ہیں پالنے والے کو اپنی بلی ہوئی چیز سے محبت ہو جاتی ہے. تو جب مطالبہ ہے اپنے رب کی عبادت کرو، وہ رب کون ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وہ رب کون ہے. سب سے پہلے وہ رب کون ہے؟ فرمایا یہ ایسی زبردست آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم بھی دیا اور ساتھ ساتھ میں دعویٰ بھی ایسا کیا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور اس کے لیے دلیلیں بھی ایسی پیش کی ہیں کہ کوئی اس کو رد نہیں کر سکتا. ایسی دلیل اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ جس میں دعویٰ بھی ہے، اس دعوے پر دلیل بھی ہے اور ایک مطالبہ بھی ہے. مطالبہ کس چیز کا ہے؟ عبادت کرو. کس کی عبادت کرو؟ اپنے رب کی عبادت کرو. وہ رب کون ہے؟ الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا ہے. اب دنیا کا کوئی کتنا بھی بڑا معبود بن جائے، اپنے آپ کو کہے کہ میں تمہارا معبود ہوں، میں تمہارا خدا ہوں، وہ کبھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں تجھے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا؟ ایک گندے ناپاک قطرے سے کپڑے کو لگ جائے تو نماز نہ ہو، اس ناپاک قطرے سے اور ماں کے حیض سے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان لا کر پیدا کر دیا. کیسی جگہ پر ناپاکیوں سے پیدا ہوئی اور جب سامنے صورت آئی تو حسین جمیل بچہ، اس کو ہر ایک پیار کر رہا ہے، ہر ایک اس کو لینے کے لیے آگے آگے بڑھ رہا ہے. میں وہ رب ہوں جس نے تم کو پیدا کیا ہے. اس کا یہ فرمایا اس بات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ ہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے تم کو پیدا بھی کیا ہے. اور صرف تم کو پیدا نہیں کیا، تم سے پہلے لوگوں میں پیدا کیا ہے. تمہارے آبا و اجداد کو، تمہارے دادا وغیرہ جتنے گزر جائیں سب کو ہم نے پیدا کیا ہے. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا والذین من قبلکم والذین من بعدکم نہیں فرمایا. فرمایا اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ آخری امت ہے. اور یہاں پر بھی وہی بات آئے گی، یہ آیت بھی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، جو اس کو مانے وہ بھی کافر ہے. اس آیت سے بھی صاف معلوم ہو گیا کہ حضور کے بعد کوئی امت نہیں آنی ہے، صرف یہی ایک امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں ہے. اس لیے فرمایا والذین من قبلکم. پھر اس عبادت کا فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ. اور اگر اس کا ترجمہ کرتے ہیں تاکہ تم بچ جاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کہہ سکتا ہے اچھا معلوم ہوا جب ہم عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ تب ہم بچیں گے ورنہ نہیں بچیں گے، اللہ کے فضل کی بھی ضرورت نہیں ہے. فرمایا لعل کا ترجمہ ہے شاید کہ تم بچ جاؤ، کیونکہ عبادت سے کوئی نہیں بچے گا. ہر ایک کی بخشش اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوگی، ہر ایک کی بخشش. حتیٰ کہ ابھی بھی مجلس میں بات کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا یہ بات کہ ہر ایک کی بخشش اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوگی، تبھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بھی کہاں میری بخشش بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوگی. یہ تو ایک فضل کو متوجہ کرنے کے لیے اعمال کا حکم ہے، ورنہ ایسا بھی نہیں ہے کوئی کہ اچھا جب فضل کی ہی ضرورت ہے تو نماز کیوں پڑھی، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت، زکات دینے کی کیا ضرورت، اتنا اپنے آپ کو گناہ سے بچانا، سود سے بچانا، بس سب چیزیں چلتی رہیں، چوری بھی صحیح ہے، ڈاکہ بھی صحیح ہے، سب کچھ صحیح ہے، اللہ کو بخشش کرنی ہوگی کر لیں گے. نہیں، اپنے آپ کو متوجہ بھی کرانا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. ایسے اعمال کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہماری طرف متوجہ ہو جائے. تو ہم تمہارے رب ہیں. وہ رب کی پہلی صفت کیا ہے؟ اس رب نے تم کو پیدا کیا ہے، پہلی صفت. دوسری، اب یہ پہلی صفت وہ ہے جو صرف انسان کی ذات کے اندر ہے کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا. اب وہ صفات اللہ تعالیٰ کی بتلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی، جس میں اطراف عالم میں جو ہمارے سامنے چیزیں موجود ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ دعویٰ فرما رہے ہیں. وہ رب کون ہے؟ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا. زمین بالکل پانی کی طرح نہیں بنائی کہ اندر ڈوبتے رہیں، نرم زمین ہو رہی ہے اندر چلے جائے، نہ اتنی زیادہ لوہے کی طرح بنائی کہ زمین میں کوئی کام نہ کر سکے.
بلکہ بچھونا بنایا، درمیانہ بنایا کہ تم اس پہ کوئی کام کرنا چاہو تو تم وہ کام بھی کر سکو۔ اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا۔ پہلی چیز ہو گئی جو ہمارے اطراف عالم میں ہے، ایک چیز ہماری ذات کے اندر کہ ہم نے تم کو پیدا کیا۔ دوسری چیز جو ہمارے اطراف عالم میں ہے وہ 4 چیزیں بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ پہلا زمین کو بچھونا بنایا، دوسرا آسمان کو چھت بنایا، تیسرا اس آسمان سے پانی کو برسایا ہم نے۔ ان 3 میں کوئی ایسا نہیں جو سامنے آ کر یہ کہہ سکے ہم بھی کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ زمین اور آسمان یہ سب ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی بن چکے تھے۔ انسانوں میں سے پہلے 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان سب کو اللہ تعالیٰ نے بنا لیا، کوئی دعویٰ ہی نہیں کر سکتا۔ اور پہلے زمین بنایا، دوسرا آسمان بنایا، تیسرا آسمان سے پانی کو اتارا، اور چوتھا اس پانی کے ذریعے ہم نے تمہارے لیے فصلیں اگائی، پھل اگائے ہم نے تمہارے لیے۔ مختلف اس میں بات آگے انشاءاللہ آئے گی، ابھی عرض کرتا ہوں کہ مختلف قسم کے پھل یہ حضرت والد صاحب کا تو پورا بیان فرماتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں، تقریباً وہی بات پوری لکھی ہوئی ہے، میں اس کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ ایک پھل کو آپ لیجئے، صرف 2 پھلوں کو ہم لے لیں، اگر ایک کینو اور ایک موسمی، ایک کینو اور ایک موسمی، دونوں کی تقریباً رنگ ایک، دونوں کا دیکھنا ایک، لیکن دونوں کا ذائقہ الگ۔ پھر آم، جتنے آم کی کئی قسمیں لے لیں، لیکن ایک قسم، ایک تو ہے مختلف آموں کے نام ہیں، سب کا ذائقہ الگ، سب کی سائز الگ، لیکن خود ایک نام بھی جیسے ذہن میں سندری آم ہے، اس ایک سندری آم کا ذائقہ دوسرے سے الگ ہوگا۔ یہ کون ذات ہے؟ کس نے کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ فرمایا ہو سکتا ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں نے زمین بنائی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں نے تجھے پیدا کیا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں نے آسمان کو بنایا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے پانی کو برسایا ہے۔ یہ فرمایا بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کھیتی ہم نے کی، میں نے محنت کی، میں نے زمین خریدی، اس میں نے ہل چلایا، پھر میں نے اس کے اندر اپنی محنت سے دانا بویا۔ آپ لوگ کہتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یہ تو ہم نے کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر ہے۔ اب ہم جاتے ہیں سورہ واقعہ میں، جہاں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بھی حل فرما لیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں افرأیتم ما تحرثون، بھلا تم بدلاؤ، تم بوتے ہو، تم بوتے تو تم ہو ٹھیک ہے، لیکن یہ بتاؤ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، ہم اگاتے ہیں تم اگاتے ہو؟ اگانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکرون، اس کا ترجمہ ابھی تک اسے ذہن میں نہیں ہے، لیکن مفہوم یہ ہے کہ اگر ہم اس کو چاہیں تو سب کچھ ختم کر دیں۔ پھر سورہ قلم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ بھائیوں کا قصہ ہے کہ ان کے والد بہت نیک تھے، سورہ قلم 29 سپارے میں نیک تھے، غریبوں کو دیتے تھے۔ بھائیوں نے کہا کہ اس کی کیا ضرورت ہے غریبوں کو دینے کی، صبح صبح جائیں گے سب تقسیم کر دیں گے۔ اب کیا ہوا؟ فأصبحت كالصريم ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، ایسی ہوا چلائی سب کچھ ختم۔ ہمارے سامنے باتیں، بیچارے کسان لوگ محنت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، سیلاب آ گیا، اب لاؤ اپنی کھیتیاں، تم اگاتے ہو نا، اب لاؤ اپنی کھیتیاں، سیلاب نہیں آیا، بارشیں آ گئی، سب ختم۔ مرچی کو اب لے لیں، بارش آتی ہے پھر کیڑا پڑ جاتا ہے، اب لاؤ تم تو کہتے تھے ہم نے بویا ہے، اب بتاؤ تم بوتے ہو؟ تم صرف بوتے ہو، کھیتی تو ہم پیدا کرتے ہیں، ہمیں پھر اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ تم کتنے بھی لاکھ اس پہ اسپرے ڈال دو، اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ظاہر ایسا ہے کہ کچھ لوگ تھوڑی محنت کر لیتے ہیں، لیکن اگانے والی ذات، سامنے لانے والی ذات، صحیح سالم لانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ پھر فرمایا کہ دیکھو درخت ایک ہے، ہاتھ ایک ہے، پانی ایک ہے، ایک درخت سے کسی میں پھل کیا پھل آ رہا ہے، کسی میں کیا پھل آ رہا ہے، کسی میں سبزی آ رہی ہے، کہیں پھول آ رہے ہیں، کہیں کچھ آ رہا ہے، سب کے رنگ الگ الگ، سب کے ذائقے الگ الگ۔ یہ کس نے کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ فرمایا اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب سب چیزیں یہ ہم نے کی ہیں تو ہم اس کے حقدار بنتے ہیں کہ صرف ہماری عبادت کی جائے، ہمارے علاوہ کسی کے ساتھ، ہمارے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اب بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں شریک ٹھہراتے ہیں، کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ ہماری بت پرستی سے اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت فرمائی، محض اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمہ عطا فرمایا، ہم عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں۔ کیا مطلب؟ سجدہ کیا جا رہا ہے بتوں کو، لیکن دوسری چیزوں میں اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا مطلب؟ قبر والے سے مانگ رہے ہیں،
قبر والے ہماری عمر بڑھا دے، ہماری اولاد دے دے، ہمیں رزق دے دے، ہمیں یہ دے دے، ہمارا فلاں بیمار ہے اس کو صحت دے دے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے۔ حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اگر یہ کتا ہوتا تو ہمارے گھر چوری نہ ہوتی، ہمیں اس نے بھی شرک کر لیا، کس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہرا دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا، یہ بھی شریک اس سے ٹھہرا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی جو میں نے عرض کیا، حضرت والا نے فرمایا اصلاح اخلاق میں زبان کے 20 گناہ ہیں، یہی تو وہ گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کہنا جو آپ چاہیں گے ویسے ہی ہوگا۔ میں سامنے والے کو خوش کرنے کے لیے فرمایا جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہی ہوگا۔ اس کے بعد اسباب کے درجے میں جو تمہاری مرضی ہے، لیکن جو اللہ چاہیں گے وہی ہو کر رہے گا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا سب سے بڑا گناہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، مجھے پوچھا گیا کہ اللہ کا بندے پر کیا حق ہے، تو فرمایا اللہ کا بندے پر حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اور یہی وہ آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا کیا دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے؟ فرمایا کہ زبانوں کا الگ الگ ہونا اور ہر ایک انسان کی آواز کا دوسرے سے الگ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 1000 لوگوں سے بات کریں، ہر ایک کی آواز میں آپ کو فرق ملے گا۔ لاکھوں کروڑوں لوگوں سے ایک سگا بھائی دوسرے کی اس کی آواز دوسرے بھائی سے الگ ہوتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، مشہور مناظرہ جو حضرت والد صاحب واقعہ سناتے ہیں کہ آدمی تھا ٹھہریا، کہنے لگا کہ اللہ کوئی نہیں ہے، سب خود بخود چل رہا ہے۔ امام صاحب مناظرے کے لیے پہنچے اور دیر سے پہنچے جان بوجھ کر۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ امام صاحب دیر سے آئے خیریت؟ کیا جواب نہیں تھا؟ کیا کروں بھائی، میں دریا کے کنارے پر آیا، وہاں کوئی کچھ سواری نہیں تھی، بڑا پریشان، کوئی کشتی نہیں ہے، اچانک لکڑی کے تختے نیچے لگا، دائیں لگا، بائیں لگا، چپو بن گیا، میں اس میں بیٹھا، خود بخود کشتی چلتی رہی، میں آپ کے پاس پہنچ گیا، اس سے دیر لگ گئی۔ تو امام صاحب ایک تو دیر سے آئے ہیں آپ، پھر جھوٹ بھی بول رہے ہیں، کیا کشتی اس طرح بن سکتی ہے؟ کہہ رہے جب کشتی نہیں بن سکتی تو جسے والا ویسے ہی بن گیا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر کیا دلیل ہے؟ فرمایا انڈا دلیل ہے کہ کون وہ ذات ہے جو اس کے اندر چوزے کو رکھتی ہے، اور کون وہ ذات ہے جو اس کو سکھاتی ہے کہ کس طرح باہر نکلنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلیل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلیل بارشیں ہیں، کون بارشوں کو نازل کرتا ہے۔ پھر ایک دیہاتی اعرابی سے کسی نے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ ہے، کیا اس کی کوئی دلیل ہے؟ تو اس اعرابی نے کہا اونٹ گزرتا ہے، مینیاں کرتا ہوا جاتا ہے، ہم سمجھ جاتے ہیں اونٹ گزرا ہے۔ یہ زمینوں آسمانوں پہ راستے بنے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دلیل اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ یہ سمندر کی جو موجیں ہیں جو 24 گھنٹے ہر لمحے چل رہی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلیل ہے۔ اور تمہیں کیا دلیلیں چاہیے ہیں؟ اور بے شمار قسم کی بات۔ اچھا ایک اور بات یاد آئی، تفسیروں میں لکھا ہے، کسی نے پوچھا کہ دیکھو توت نامی کوئی پتا ہے، اس پر شہد کی مکھی بیٹھتی ہے، شہد دیتی ہے، ریشم کا کیڑا اس کو کھاتا ہے، ریشم نکالتا ہے، گائے بیل بکری بھینس وغیرہ کھاتے ہیں تو گوبر اور مینیاں نکالتے ہیں، اور ہرن کھاتا ہے تو اس کے اندر نافے میں مشک پیدا ہوتا ہے۔ چیز تو ایک ہی ہے، لیکن ایک کھا رہا ہے تو شہد پیدا ہو رہا ہے، ایک کھا رہا ہے تو ریشم پیدا ہو رہا ہے، ایک کھا رہا ہے تو مینیاں پیدا ہو رہی ہیں، ایک کھا رہا ہے تو گوبر پیدا ہو رہا ہے، ایک کھا رہا ہے تو اس کے ناف میں مشک پیدا ہو رہا ہے جو لاکھوں روپے کا بکتا ہے۔ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلیل نہیں ہے۔ پھر حضرت والا نے فرمایا کہ تمہاری اولاد ہی اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل ہے۔ جو اولاد پیدا ہوئی ہے اس کو دیکھو، کس نے اس کے ماں کے پیٹ کے اندر آنکھیں چھوٹی چھوٹی آنکھیں بنائی، پھر دن ب دن بڑھتا جا رہا ہے، ہاتھ بڑھ رہے ہیں، اس کی انگلیاں بڑھ رہی ہیں، آنکھیں بڑی ہو رہی ہیں، سر بڑا ہو رہا ہے، یہ کون ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تو ذات ہے۔ فرمایا اگر ہم چاہیں اللہ تعالیٰ کو پہچاننا تو ایک مچھر سے اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ذات ہے، کس نے اتنا چھوٹا سا مچھر پیدا کیا ہے جو کس طرح اڑتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کو پہچاننا نہ چاہیں تو ہاتھی کو بھی دیکھو گے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچان سکو گے۔ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا تو آسان ہے، تو دل میں تو آتا ہے نظر نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے نظر نہیں آتا، میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے۔ تو ان آیتوں میں جو خلاصہ عرض کیا گیا بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور رب کہہ کر حکم دیا کہ اپنے رب کی عبادت کرو، کیونکہ رب پالنے والا ہوتا ہے۔ پھر وہ رب کون ہے ایک نشانی بتائی، اس نے تم کو پیدا کیا، کس طرح پیدا کیا عرض کیا۔ پھر اس کے بعد وہ رب دعوے کون کون سے کیے، پہلا اس نے تم کو پیدا کیا، دوسرا
اس نے زمین کو بچھونا بنایا، تیسرا آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی کو اتارا، پھر اس کے ذریعے اس بارش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پھلوں کو پیدا کیا جس کو تم کھاتے ہو، تمہارے جانور بھی کھاتے ہیں۔ جب یہ سب چیزیں تم مانتے ہو کہ یہ سب چیزیں صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بھی مت ٹھہراؤ۔ اور وہ کیا کریں گے؟ 17 میں اس بارے میں آتا ہے یا ایھا الناس ضرب یا ایھا الناس یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ایک مثال بیان کرتے ہیں، ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم، جیسے کہ میں ترجمہ نہیں کر رہا، ایک مفہوم عرض کر رہا ہوں کیونکہ ترجمے میں تھوڑی سی غلطی آ جائے تو وہ غلط ہو جاتا ہے، کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جتنے بت ہیں جن کو تم پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ وہ سب کے سب آ جائیں، جتنے بھی تمہارے معبودان باطلہ ہیں تو سب کے سب بھی اگر آ جائیں تو ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مکھی تو بڑی چیز ہے، مکھی ان کے پاس کوئی چیز رکھی ہوئی ہو وہ چرا کر لے جائے اس کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ جو میٹھے وغیرہ رکھ دیتے ہیں، شیرینی رکھ دیتے ہیں بتوں کے آگے، اب مکھی بیٹھی کچھ تو حضرت والا فرماتے ہیں کچھ تو اس کے پاؤں میں آیا ہوگا وہ اس کو بھی نہیں بتا سکتے۔ پھر تمہارے بتوں پر اگر مکھی بیٹھ جائے اس کو اڑا نہیں سکتے۔ یہ کیسے بت ہیں جو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے؟ اور مکھی پیدا کیا کریں گے؟ اگر مکھی کوئی چیز لے لے تو اس کو بھی نہیں روک سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشہور واقعہ کہ سب بتوں کو توڑ دیا اور بڑے بت کے کندھے میں آ کر وہ کلہاڑی ڈال دی اور پوچھے کس نے کیا؟ ایسے کیا۔ اب وہ نیچے ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، آپ کو تو پتہ ہی تو بول بھی نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اف لکما ولما تعبدون من دون اللہ، اف ہے تمہارے اوپر، تمہارے معبودوں پر، نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ تمہیں ضرر تم سے دور کر سکتے ہیں، پھر بھی تم ان کی عبادت کرتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ میں یہ صفات ہیں، اور پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ شروع کے 13 سال کفار مکہ مخاطب تھے، 10 سال شروع کے 10 سال تھے، 13 سال شروع کے 13 سال تو کفار مکہ مخاطب تھے، تو کس انداز سے اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنی قدرت کے نمونے بیان کیے، پورے قرآن پاک اس میں بھرا ہوا ہے۔ اب دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں اتفاق، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے گزرے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تاکہ تم باز آ جاؤ۔ الذی، وہ ذات، جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور اتارا آسمان سے پانی کو، واخرج به من الثمرات، پس نکالا اس پانی کے ذریعے پھلوں کو، رزقا لکم، تمہارے لیے بطور رزق کے، فلا تجعلوا للہ اندادا، پس مت ٹھہراؤ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی شریک، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایمان پر صراط مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے دوست ہیں محمد رضوان، انہوں نے اپنی بہن کی صحت کے لیے دعا کا کہا ہے، اور جن دوستوں نے دعاؤں کا کہا جو کہنا چاہتے تھے نہیں سے کہہ سکے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔